السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، ٹرمپ کا بیان۔ بحرین کا ایران پر کھلی جارحیت کا الزام، کویت کے ساتھ مل کر 7 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ نے برطانیہ، ڈنمارک اور کویت کو تقریباً $3 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کی دی منظوری۔ کانگو میں ایبولا کے تصدیق شدہ معاملے کی تعداد بڑھ کر ہوئی 452، اب تک 82 لوگوں کی ہو چکی ہے موت۔ نائجیریا کے سہارا میں گاڑی خراب، پھنسنے والے 50 افراد پیاس سے جاں بحق۔ قانونی امیگریشن پر صدر ٹرمپ کی عائد پابندیاں امریکی جج نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ جموں کشمیر ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ہندوستان کا اقوام متحدہ میں دعویٰ، پاکستان کے تمام بیانات کو مسترد کر دیا۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہے اور اس کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائے گا جن کا اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اتفاق اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ طاقتور اور غیور ہے۔ ادھر بحرین نے اپنی سرزمین اور ہمسائے ملک کویت پر ہونے والے تازہ ترین ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج کے دونوں ممالک نے ایران کی طرف سے داغے گئے 7 میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس سے مملکت بحرین اور ریاست کے کویت خلاف ایرانی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سیکورٹی میزائلوں سے بنتی ہے اور نہ ہی بارودی سرنگیں بچھا کر استحکام کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ادھر کانگو میں ایبولا کے معاملے میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایبولا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 452 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ 82 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور کانگو کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹک آف کانگو میں ایبولا کے تصدیق شدہ معاملوں کی تعداد 452 ہو گئی ہے، جن میں سے 82 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ نے برطانیہ، ڈنمارک اور کویت کو تقریباً $3 ارب کی ممکنہ غیر ملکی فوجی سودوں کی منظوری دے دی ہے۔ ان میں طویل فاصلے تک بار کرنے والے میزائل، طیاروں کے دفاعی نظام اور ڈرون مخالف پلیٹ فارم شامل ہیں۔ اس کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ نے کیا ہے۔ سب سے بڑا پیکیج کویت کے لیے ہے، جس سے بغیر پائلٹ کے ہوائی نظام، UAS کے پلیٹ فارم اور متعلقہ آلات خریدنے کی منظوری مل گئی ہے، جس کی تخمینی لاگت $2 ارب ہے۔ And we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen. And we've largely finished that, you'll see. And one way or the other, it's finished. One way or the other, it's finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way. As you know, with Iran, they have no navy. 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is... We have the greatest military anywhere in the world. There's never been a military like it. And if you remember when all the heat I was taking from the Democrats, will be nice, I'll use Democrats at least half the time, but if you remember the heat that I had to take to get help for the farmer and also to get help for the military, because they don't want anything to do with the military, the farmer, or for the most part, they don't want anything to do with anything good. And that's why the midterms are coming up. And I hope you people are really spiritized, because we're at a point, we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, but we're going to come out, and your
fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. Your fertilizer's down, your energy's down, your oil, your gas is all coming way down. And frankly, I thought it would go much higher than it did. I thought, frankly, that gasoline would be much higher than it was. I was in Iowa, another place I like a lot, and it was just before we started the excursion to Iran. ادھر نائجیریا کے صحرائے صحرا میں گاڑی خراب ہو کر پھنسنے والے 50 افراد پیاس سے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے بیٹھنے والے تمام عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد مالی سے واپس آ رہے تھے۔ صحرائے صحرا میں ان کا ٹرک خراب ہو گیا۔ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ شدید گرمی میں ٹرک میں موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہونے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 2 افراد زندہ بچے جو پیدل صحرا عبور کر کے قریب علاقے میں جا پہنچے۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت کے ایک جج نے جمعے کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے قانونی امیگریشن پر عائد کی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ پابندیاں گزشتہ برس ایک افغان تارک وطن کی جانب سے نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعہ کے بعد عائد کی گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ جج جان میک کوئل نے افریقی، ایشیائی، لاطینی امریکی اور مشرق وسطی کے 50 ممالک کے شہریوں کے لیے پناہ، ورک پرمٹ، گرین کارڈ اور شہریت کی درخواستوں پر عائد پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ادھر حکومت ہند نے جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سخت سرزنش کی ہے، جسے نئی دہلی نے ہندوستان کا اندرونی معاملہ اور ملک کا اٹوٹ حصہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں ہندوستانی سفیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے متعصبانہ اور گمراہ کن بیانیہ پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہندوستان نے مضبوطی سے کہا کہ جموں کشمیر قوم کا ایک ناقابل تشخیص حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تقسیم کرنے والے دعووں کو آگے بڑھانے کے بجائے اقوام متحدہ کے ایک رکن کے طور پر ذمہ داری سے کام کرے۔ Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe. We look forward to working with each of you and wish you all success. Mr. President, today's meeting gains particular salience as consideration of the Security Council annual report by the General Assembly is explicitly provided for in the UN Charter. As a principal organ of the UN, the Security Council has been primarily tasked with the onerous responsibility of maintenance of international peace and security. Therefore, India reiterates that today's discussion is not to be treated as a purely procedural matter. Against this backdrop, I'd like to make the following points. First, submission and consideration of the Security Council annual report to the General Assembly offers a wonderful platform for the wider UN membership to reflect upon and share their views regarding the functioning of the Council in the past year. Annual reports of the Security Council, therefore, needs to be analytical in nature. It should not be a compilation of facts. Areas of improvement and gaps, if any, with regard to discharging Council's core mandate of maintenance of international peace and security must feature prominently in the report. Second, the annual report follows a standard template. Inclusion of several significant elements could enrich the value of the report and help serve its purpose better. Please allow me to offer a specific example. Peacekeeping is an important tool available at the disposal of the Security Council to fulfill its critical responsibilities. However, the standard template of the report largely excludes finer points pertaining to operational modalities, associated challenges, the review of respective mandates, etc., with regard to peacekeeping. Third, the annual report discussion in the General Assembly is usually held towards the end of the first half of the subsequent year. The world witnesses considerable changes during the 6-month period. 2026 has been no different in this regard. Therefore, India urges that this aspect be accorded due importance, and the report may be submitted for consideration of the General Assembly in the early part of the year itself. Mr. President, the unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، ٹرمپ کا بیان۔ بحرین کا ایران پر کھلی جارحیت کا الزام، کویت کے ساتھ مل کر 7 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ نے برطانیہ، ڈنمارک اور کویت کو تقریباً $3 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کی دی منظوری۔
کانگو میں ایبولا کے تصدیق شدہ معاملے کی تعداد بڑھ کر ہوئی 452، اب تک 82 لوگوں کی ہو چکی ہے موت۔ نائجیریا کے سہارا میں گاڑی خراب، پھنسنے والے 50 افراد پیاس سے جاں بحق۔ قانونی امیگریشن پر صدر ٹرمپ کی عائد پابندیاں امریکی جج نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ جموں کشمیر ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ہندوستان کا اقوام متحدہ میں دعویٰ، پاکستان کے تمام بیانات کو مسترد کر دیا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔